بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فوزیہ عمر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں آج کے پروگرام کو کو ہوسٹ کریں گی میری ساتھی ڈاکٹر کشور سلطانہ اور سعدیہ عزیز. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں بنی. سن 2024 میں یہ اپنی انسیپشن کے 50 سال مکمل کر چکی ہے. 50 سال کی مناسبت سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس یونیورسٹی کو میگا یونیورسٹی بنانے کے لیے ان تمام لوگوں کی کنٹریبیوشن کو سراہا جائے، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے جنہوں نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ایک میگا یونیورسٹی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. تھوڑا سا یونیورسٹی کا تعارف آپ سے ایک بار پھر کرواتی چلوں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں ایک ہمبل بگننگ کے ساتھ اپنا سٹارٹ کرتی ہے. فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے سفر شروع کرتے کرتے آج کے دور میں ہم ڈیجیٹائزیشن کی تمام جدید ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کیے بیٹھے ہیں. بنیادی مقصد انسیپشن کے ٹائم بھی اور آج بھی دو ہی فلسفے تھے: تعلیم سب کے لیے کیونکہ تعلیم سب کا حق ہے، اور تعلیم ڈور سٹیپ پہ پہنچائی جائے. ان 50 سالوں میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بے شمار لوگ آئے، ایز اے ٹیم ممبر، ایز اے لیڈر، ہر ایک نے اپنا رول پلے کیا. لیکن اس اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے اور ان سیلیبریشنز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ لیڈرشپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لکی ہے ان اے سینس کہ اس کے لیڈرز وہ لوگ تھے جو ڈیووٹڈ تھے، ڈٹرمنڈ تھے اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے والے تھے. اسی سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اسٹوڈیوز میں اہتمام کیا ہے، اپنے آج ایک خاص مہمان کو دعوت دی ہے. ہماری آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی. پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی کسی تعارف کے محتاج نہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سن 2014 سے لے کے 2018 تک وائس چانسلر کے منصب پر فائز رہے. آپ سب جانتے ہیں ہی از اے پرولیفک رائٹر. انگریزی میں بھی اردو میں بھی تواتر سے لکھتے ہیں. گزشتہ 4 دہائیوں سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، مختلف حیثیتوں میں، بحیثیت استاد، بحیثیت منتظم. تمام لیڈنگ انسٹیٹیوشنز کو ہیڈ کر چکے ہیں. پاکستان اور پاکستان سے باہر دونوں تعلیمی نظاموں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. گفتگو میں ہم ان کو شامل کریں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ویلکم ٹو دی پروگرام. بہت شکریہ. آئیے پروفیسر صاحب کی پروفائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بڑی خوشی مجھے ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے، ڈاکٹر کشور کو، سعدیہ کو اور فوزیہ کو. اور مجھے وہ پرانے دن یاد آ گئے جب ایک ٹیم میں ہم کام کیا کرتے تھے. تھینک یو سر. سر آپ سے ظاہر ہے ایز اے وائس چانسلر اور ایز اے منتظم جس طرح ڈاکٹر فوزیہ نے تعارف کروایا، تو تھوڑا سا ہمیں یہ معلوم کرنے کی ہمارے سامعین کو ضرورت ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا. اچھا، بچپن کی ان ایام میں ابتدائی تعلیم اور تعلیم کے منازل جو آپ نے طے کیے ان کے حوالے سے مختصر سا ہمیں بتائیے. جی، میرا بچپن راولپنڈی کے گلی کوچوں میں گزرا. اور میرا جو میٹرک ہے وہ لال کرتی، ایک بڑی ہی پرومیننٹ، بڑی ہسٹوریکل جگہ ہے راولپنڈی کی. وہاں کا اسکول تھا ایف جی ٹیکنیکل ہائی اسکول. اچھا، اب اس اسکول کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے پہلے جو پرنسپل تھے وہ ان کا نام تھا تلوک چند محروم، جو بہت بڑی ایک شخصیت ہیں.
اور شاعر ہیں. اور تلوک چند محروم جو ہیں ان کے بیٹے بھی جگن ناتھ آزاد وہ خود بھی بہت بڑے رائٹر تھے. تو تلوک چند محروم میاں والی میں پیدا ہوئے تھے عیسیٰ خیل میں, اور وہیں پہ وہ ایک اسکول میں تھے. اور ان کے بیٹے جگن ناتھ آزاد جب گورڈن کالج میں تعلیم کے لیے آئے تو انہوں نے بھی اپنا ٹرانسفر ادھر کرا لیا. تو لال کرتی میں وہ پرنسپل تھے. آف کورس مجھ سے بہت برس پہلے کی بات ہے, لیکن یہ ایک ہسٹوریکل وہ ایک اسکول تھا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی. اور اس زمانے کا ایک بڑا ماڈرن وہ اسکول تھا کہ جس میں نام تھا اس کا ایف جی ٹیکنیکل اسکول, جس میں لیبس تھیں, مختلف طرح کی لیبس تھیں, گراؤنڈس تھے, اور ایک پراپر جو ایک اسکول ہوتا ہے اس طرح کا تھا جس میں ایک فزیکل ڈیولپمنٹ بھی تھی, ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ بھی تھی, اور ایک اسمبلی ہوتی تھی. تو اس کے بعد میرا جو کالج شروع ہوا وہ تھا سر سید کالج مال روڈ سے. اور سر سید کالج مال روڈ ایک چھوٹا سا کالج ہے, لیکن اس نے لیڈرشپ دی ہے ہر شعبہ زندگی میں. جب میں یہاں پہ وائس چانسلر بن کے آیا تو انہوں نے ان وائس چانسلر کو انوائٹ کیا جو وہاں کے ایلمنائی تھے. تو آپ یقین کریں گے چھوٹا سا کالج, اس وقت 5 وائس چانسلر جو تھے وہ ایلمنائی تھے سر سید کالج کے. اور سر سید کالج کے بعد جو میرا کالج تھا وہ گورڈن کالج تھا. اور گورڈن کالج کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک صرف کالج نہیں, ایک پوری تہذیب ہے, پوری ثقافت ہے. اور گورڈن کالج آئی تھنک 1893 میں اسٹیبلش ہوا تھا, اور بہت سارے بڑے نام جو اب انڈیا میں ہیں, اداکار ہوں یا گلوکار ہوں یا فنکار ہوں یا آرمی میں گئے ہوں. تو ایک جس طرح لاہور میں جی سی کالج ہے اس طرح راولپنڈی میں جی گورڈن کالج تھا. تو بس یہ تعلیم تھی یہاں کی ایجوکیشن. اس کے بعد میں جاب میں آیا, اور اس کے بعد جو باقی مراحل ہیں پھر طے ہوتے گئے. تو ابتدائی تعلیم کا آپ نے پوچھا تو وہ یہاں پہ میری ہوئی راولپنڈی. ابتدائی تعلیم آپ نے اتنے اچھے انسٹیٹیوشن سے اور اتنے اچھے لوگوں سے, تو ظاہر ہے پھر ایسی ہی پروڈکٹ سامنے آتی ہے. سر آپ نے ایم اے انگلش کیا, اور پھر آپ نے بائی چوائس آپ جو ہے وہ ٹیچنگ کی طرف آئے. لوگ اس وقت سی ایس ایس کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان تھا, آج بھی ہے, لیکن پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو اتنا انسپائر کیا کہ آپ ایک جو پاور کو چھوڑ کر آپ ٹیچنگ کی طرف آ گئے؟ ویسے پاور تو ٹیچنگ میں بھی بہت ہے, لیکن آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ایم اے انگلش بہت کم ہوتے تھے, اور ان کی پہلی چوائس سی ایس ایس سی ہوتی تھی. لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے, اور وہ یہ کہ انگریزی کا جو مضمون ہے اس سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. لیکن بی اے میں ہمارے ایک استاد تھے, شیخ اشرف صاحب ان کا نام تھا. تو ان کی کلاس میں جب میں گیا تو کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے یوں لگا کہ مجھے انگلش سے دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. ان کے تدریس کا انداز کچھ اتنا دلچسپ ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ ایک جادو ہے, ایک کوئی سحر ہے جس میں ہم گرفتار ہیں. تو وہاں میں نے اپنی زندگی کے 2 بڑے فیصلے کیے کہ ایک تو میں نے انگریزی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے, اور دوسرا میں نے اپنی زندگی میں جو ہے انتخاب کیا پیشے کا وہ استاد کا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب گورڈن کالج میں نے ایم اے انگلش کیا, پہلی پوزیشن لی, تو لوگوں کی توقعات کے برعکس میں ٹیچنگ کے شعبے میں آیا. اور اب 4 دہائیاں گزر گئی ہیں اس کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایک ایک دن کو, ایک ایک مومنٹ کو میں نے انجوائے کیا. سر بالکل درست فرمایا آپ نے بائی چوائس ایک رہنما بننا پسند کیا, اور وہ مضمون جس میں آپ کی دلچسپی نہیں تھی, اور وہ مضمون پھر آپ کی ذات کا ایک ایسا حصہ بنا کہ آج تک ہم آپ کو اس حوالے سے پہچانتے ہیں, لنگوسٹکس کے حوالے سے. آپ کی انگریزی میں تحریریں ہیں, آپ ایک بہت اچھے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. اب ونس یو ڈیسائیڈڈ کہ آپ نے ٹیچنگ پروفیشن میں آنا ہے, دین یو اسٹارٹڈ تھنکنگ آن کہ اب مجھے مزید ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا ہے. ہائر ایجوکیشن کے لیے یو آپٹیڈ فار UK, کینیڈا, ڈاکٹریٹ, پوسٹ ڈاکٹریٹ. 2 questions. Why not Pakistan? You went there, I guess because of the scholarships. اور پھر وہاں کے ایکسپیرینسز کیا تھے جو آپ یہاں لے کر آئے, اور tell us something about that. جی,
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلی بات کہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد جو ہے کسی مضمون کو دلچسپ بنا سکتا ہے، بورنگ بھی بنا سکتا ہے. یہ وہ جادو ہے، یہ وہ پاور ہے جو ایک استاد کے ہاتھ میں ہے. جہاں تک باہر جانے کا تعلق ہے، اگر میرے اپنے ریسورسز ہوتے تو میں کبھی شاید باہر نہ جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ ایک اسکالرشپ تھا. پہلے مجھے ایک امریکن ایمبیسی کا اسکالرشپ ملا، اور وہ ایک مختصر دورانیے کا پروگرام تھا، انٹرنیشنل وزٹرز پروگرام. لیکن وہ اس لحاظ سے بڑا ایک انفارمیٹیو پروگرام تھا کہ ہم مختلف یونیورسٹیز میں گئے، اور یہ انگلش لینگویج کے ٹیچرز تھے دنیا کے مختلف ممالک سے. اور ہم نیو یارک میں، پنسلوینیا میں، واشنگٹن میں، سین ڈیاگو میں، پورٹلینڈ میں، مختلف یونیورسٹیز میں ہم گئے. کلاس رومز کو دیکھا، کلاس رومز کو ان ایکشن دیکھا. تو ایک بہت ہی میرے لیے ایز اے ینگ لیکچرر بہت ہی ایک رچ ایکسپیرینس تھا اس کا. اس کے بعد مجھے برٹش کونسل کی طرف سے اسکالرشپ ملا، اور میں یونیورسٹی آف مینچسٹر گیا. وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا ٹیچنگ آف انگلش ایز سیکنڈ لینگویج. اور اس کے بعد کینیڈین کامن ویلتھ اسکالرشپ پہ میں کینیڈا گیا، اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے میری پی ایچ ڈی تھی اپلائیڈ لنگوسٹکس میں. اور پھر چارلس ویلس اسکالرشپ پہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی گیا، یہ پوسٹ آؤٹ تھا. تو یہ سارے جو تھے مواقع ظاہر ہے کہ اسکالرشپ کی بدولت آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں جو مجھے اسائنمنٹ ملی، اس میں یہ سارے وہ بینچ مارکس جو تھے ان کا بڑا حصہ تھا جو میں نے وہاں پہ دیکھا. اور وہاں تعلیم کس طرح کی ہے، وہاں کے ٹیچر کس طرح بیہیو کر رہے ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس کس طرح بیہیو کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے دل و دماغ پہ انہوں نے اثر کیا. اور بعد میں جب میں مختلف ایک بڑے اس پہ لیڈرشپ رول میں آیا تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھیں. بے شک یہ جو ہمارے لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اسپیشلی جب آپ دو مختلف کلچرز میں سے چیزیں سیکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ ایک بہتر پالیسی ساز بھی آپ کو بناتے ہیں. سر آپ نے اپنی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بتایا، تو اسی سلسلے میں جب آپ پاکستان آئے اور وہاں پر بھی آپ نے ڈان نیوز پیپر، دا نیوز اینڈ دنیا میں کالم نگاری بھی کی، اور ظاہر ہے تو اس سے آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ اخبارات میں لکھنا اور عام رائٹنگ لکھنے میں کوئی ڈفرینس ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے ڈاکٹر کیشور. ایسا ہے کہ لکھنے کی طرف میں آیا اس لیے کہ میرا خیال ہے لکھنے سے پہلے کا عمل جو ہوتا ہے فیز، وہ ریڈنگ ہے. اور میں اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت تھا کہ ہمارے گھر میں ویسے تو اسباب کی کمی تھی، مالی اسباب کی، لیکن وہاں کتابیں تھیں. یہ بہت تو ہمارے گھر میں کم از کم 3 لوگ ایسے تھے جو اس وقت ایم اے اردو کر رہے تھے. اچھا. اس وقت میں میرا خیال ہے 3rd یا 4th کلاس میں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں نے جو اردو کے ناول تھے، فردوس بری یا باغ و بہار اور یہ چیزیں پڑھ لی تھی میں نے. اچھا. اور ریڈنگ کا شوق جو تھا یا عادت جو تھی وہ شروع سے. اور میرے خیال میں کہ ریڈنگ جو ہے پھر رائٹنگ میں آپ کی بہت ہیلپ کرتی ہے. تو یہ شروع ہوا اخبار کے لیے لکھنے کے لیے 2000 میں میرا خیال ہے. میں نے ایک تحریر بھیجی ڈان اخبار کو، اور اس وقت وہاں تھیں زبیدہ مصطفیٰ تھیں. اچھا. بڑی مشہور جرنلسٹ ہیں. تو انہوں نے بڑا انکریج کیا مجھے، اور انہوں نے مجھے ای میل کیا کہ آپ ہمارے لیے ریگولر لکھیں. تو خاص بات جو انہوں نے کی، ریولوشنری بات تھی، وہ کہتے ہیں آپ ایڈ پیجز پہ ہمیشہ پالیٹکس ہوتی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس. تو ایجوکیشن جو اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، آپ ایڈ پیجز پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آپ ایڈ پیجز پہ لکھیں گے، ایجوکیشن پہ، لینگویج پہ لکھیں گے. تو میں تقریباً 9 سال میں نے ڈان کے لیے لکھا آپ ایڈ پیجز پہ، اور فورٹ نائٹلی میرا کالم آتا تھا. اور پھر میں نے 4 سے 5 سال دا نیوز کے لیے لکھا آپ ایڈ پیجز پہ. اور پھر 2014 میں جب میں یہاں آ گیا تو ظاہر ہے مصروفیات ایسی تھیں، مجھے ڈسکنٹینیو کرنا پڑا. لیکن اس کے بعد میں نے اردو میں لکھنا شروع کیا کالم.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخبار میں آپ جب لکھتے ہیں اس کی ایکسیس بہت زیادہ ہے اور بہت سارے لوگوں تک آپ کا نقطۂ نظر پہنچتا ہے. اور جو فرق آپ نے پوچھا تو ظاہر ہے کہ اخبار کے لیے جب آپ لکھتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بہت ہی آسان لفظوں میں لکھا جائے اور تھوڑا سا ایک ریلیونس کا جو ہے کمپوننٹ وہ ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اخبار میں کالم کی گنجائش ہوتی ہے 1300 کے قریب ورڈز, تو اس میں سمونا ہوتا اپنے پروگرام, اپنا سارا میسج جو ہے وہ سمونا ہوتا ہے. تو یہ ایک میں نے فرق دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو مجھے جو فائدہ ملا کہ ریگولر لکھتے 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 مجھے لگتا ہے کہ بہت آسان ہو گیا میرے لیے لکھنا. سر جی بہت ہی اچھی بات ہے. سر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ کے موضوعات ہیں, آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ آپ پالیٹکس پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے. بڑے نازک موضوعات ہیں جن پہ آپ لکھتے ہیں. آپ تاریخ پہ لکھتے ہیں, آپ معاشرے پہ لکھتے ہیں, آپ تعلیم پر لکھتے ہیں, آپ معاشرتی ناہمواریوں پہ لکھتے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے, احسن طریقے سے بہت سخت باتیں بھی بعض اوقات کر جاتے ہیں. جب ہم اوپینین رائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اوپینین رائٹنگ میں ایک چیز ہوتی ہے آبجیکٹیوٹی کو مینٹین کرنا, اس کو بیلنس کرنا, وہ بڑا ایک کمال ہوتا ہے. تو آپ ایک ویل ریزنڈ آرگیومنٹ بناتے ہوئے آبجیکٹیوٹی والے ایلیمنٹ کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دو چیزیں میں اپنی تحریروں میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو دے شوڈ بی پیلیٹیبل, کہ ریڈیبل ہوں. تحریر ایسی ہونی چاہیے, چاہے کتاب ہو یا کالم ہو یا کوئی کہانی آپ لکھیں, ریڈیبل ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کالم میں نے پڑھے ہیں آپ نے, تو اس میں ایک ریسرچ کا ہوتا ہے, چاہے میں ہسٹری پہ لکھوں یا تعلیم کے حوالے سے لکھوں یا جینڈر پہ یا لینگویج پہ, اس میں ایک ریسرچ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن وہ جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو بیان اس طرح کریں کہ وہ دلچسپ بھی لگے, وہ ریلیونٹ بھی لگے جو پڑھنے والے ہیں. اور وہ جو سیف صاحب نے کہا ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں. تو باتیں وہی ہوتی ہیں, لیکن آپ کس اینگل سے آتے ہیں, کس طرح اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو میرا ایک فیوریٹ جو اب موضوع ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں سے, چونکہ آپ تینوں ہسٹورینس ہیں, تو وہ ہسٹری کے حوالے سے ہے. لیکن اس میں بھی میں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہسٹری کو ایک دلچسپ انداز میں کیا جائے. تو اس میں ایز اے نیریٹر بھی ہوتا ہوں, چاہے وہ یہ سیگل حویلی ہو یا روات کا قلعہ ہو یا کٹاس راج ہو. اس میں ایز اے نیریٹر بھی آپ کو نظر آؤں گا, اور وہ کہانی کا اور ایک فکشن بھی ہے اور ہسٹری بھی ہے. تو یہ ایک بلینڈ ہے جو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے اس پہ بڑا انکریج بھی کیا ہے, حوصلہ افزائی بھی کی ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی ضمنی بات ایڈ کرتی ہوں کہ آپ صرف نیریٹر نہیں ہوتے ہیں, آپ اس کی اس طرح کی ڈراماٹائزیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو منظر کشی ہوتی ہے, ریڈر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید خود ان جگہوں کو وزٹ کر رہا ہے. اور وہ میرا خیال ہے اس کو میسمرائزنگ ایلیمنٹ میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے, یور فوٹوگرافک میموری. جب بھی کبھی آپ اس جگہ پہ گئے, آپ نے اس کی ڈیٹیلنگز آپ کے ذہن میں نقش رہیں, اور پھر دا وے یو ڈسکرائب دیم, پین ڈاؤن دیم آن یور پیپر. تو یہ ایک بہت کمال ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ آپ وہ نہ ہسٹری آپ کا وہ ہے, تو میں نے جو کوشش کی راولپنڈی اور پھر جو کتاب تھی پوٹھوار خطۂ دلربا, اس میں ایک ہسٹری کو اس طرح سلیکٹیو ہسٹری نہ کی جائے. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے, تو جو مثلا راولپنڈی میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو یہاں مائگریٹ کر گئے. مثلا آنند بخشی تھے یا بلراج ساہنی تھے, شیلیندر پیدا ہوئے راولپنڈی میں, پھر دینا میں گلزار صاحب, سنیل دت جہلم میں, مدن موہن چکوال میں. تو ان سب لوگوں کا ذکر ہے. تو ایک ایسی ایک ہسٹری جو ایک کمپوزٹ ہسٹری ہو, اور کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بڑے ایک سلیکٹیو سی ہسٹری ہوتی تھی جس پہ, تو یہ کوشش کی ہے میں نے. چونکہ میں اس طرح کا ہسٹورین نہیں ہوں, لیکن آئی تھنک کہ بڑا ایک فیسینیٹنگ ایریا ہے ہسٹری. سر اسی چیز کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ آپ کی جب
کتاب کو پڑھتے ہیں تو نہ صرف جیسا ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ ہم ہسٹری کے ان جھروکوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ لکھنے کا انداز تحریر جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ اتنا ہے کہ اس کہانی یا اس کتاب کو ہم اختتام تک نہ لے کے جائیں تو وہ مزہ نہیں آتا. اچھا پھر اس میں ایز اے نیریٹر بھی آپ موجود ہیں، ایز این اسٹوڈنٹ آف ہسٹری یا ایز این ہسٹورین بھی موجود ہیں، اور ایک طرح سے ہر طرح کی چیز ہمیں اس میں نظر آتی ہے. تو یہ بہت اچھا آڈینس کے لیے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ریڈ 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 اینڈ ریفلیکٹ، اور آپ کی تحریروں سے، آپ کی گفتگو سے، ہر چیز سے اندازہ ہوتا ہے آپ کی اپ برنگنگ کا، کہ آپ نے بچپن جیسے آپ نے بتایا پڑھتے ہوئے گزارا، وہ ریفلیکشن ہمیں آپ کی تحریروں میں نظر آتا ہے. تو آپ بتائیں جو آپ نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں ان تمام کتابوں کے بارے میں، ان کے جو موضوع ہے اس کے بارے میں، اور جو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کیوں لکھیں آپ. کائنڈلی اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں. اچھا، یہ اگر میں نے سارا بتانا شروع کیا تو بہت لمبا ہو جائے گا. ہاں جی سر، لیکن یہ ہے کہ مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ میری پہلی کتاب تھی ری تھنکنگ ایجوکیشن ان پاکستان، اور یہ 2007 میں پبلش ہوئی تھی. اور اس میں بڑے ایک آسان فہم انداز میں جو تعلیم کے مسائل ہیں پاکستان میں ان کے بارے میں، اور اس کے کیا الٹرنیٹیوز ہونے چاہیے، کیا جو ممکنہ حل ہے وہ کیا ہے، تو یہ کتاب آئی تھی. اور اس کے بعد میری کتاب تھی ایجوکیشن انیکوالٹیز اینڈ فریڈم، کہ جو سماجی ناہمواریاں ہیں پاکستان میں، ایجوکیشن جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے ان ناہمواریوں کو کم کرنے میں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے ایک اردو ناول لکھا جی، اس کا نام تھا آدھے ادھورے خواب. وہ کہنے کا تو ناول تھا لیکن وہ بھی ایک استاد کی کہانی تھی، اور اس کے اندر بھی ایجوکیشن کی بحثیں تھیں. اور وہ اس کا اچھا ایک رسپانس آیا، اور اس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، جس میں پنجابی میں اس کا ترجمہ ہوا، سندھی میں ترجمہ ہوا، پشتو میں ترجمہ ہوا، اور ابھی حال ہی میں انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. تو اس کے بعد میری کتاب آئی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے، ایجوکیشن پالیسیز ان پاکستان، پولیٹکس پروجیکشنز اینڈ پریکٹسز. اور اسی طرح آکسفورڈ سے ایک اور کتاب آئی، لینگویج، جینڈر اینڈ پاور، پولیٹکس آف ہیجمنی، ریپرزنٹیشن اینڈ ہیجمنی ان ساؤتھ ایشیا. اور پھر میری اردو کی کتابیں کچھ آئیں، جس میں ایک تھی زیر آسماں، موسم خوش رنگ، اور پھر کتاب یہ تھی پوٹھوار خطۂ دلربا. اور حال ہی میں ایک اور کتاب آئی میری اردو میں، پاکستان، تعلیم اور 21ویں صدی. تو یہ مختلف موضوعات پہ کتابیں تھیں، آدھی ان میں انگلش میں ہیں، آدھی اردو میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی طرف ابھی میں نے اس لیے آیا ہوں کہ اس کی ایکسیس بہت زیادہ ہے، آپ کا پیغام جو ہے بہت سارے لوگوں تک پہنچتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اپنی زبان میں بھی لکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے سر، کہ ہمیں ان لوگوں تک بھی اپنی بات پہنچانی چاہیے جو انگلش تک جن کی رسائی نہیں ہے، یا وہ انگلش میں بات اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن آپ کی جو رائٹنگز کا محور ہے وہ تعلیم ہے. ان لوگوں کے لیے بھی تعلیم جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، جو بچے نہیں حاصل کر سکتے، تو آپ جو ایک استاد ہونے کا آپ کا وہ ہے، وہ آپ کی رائٹنگز میں بھی نظر آتا ہے. سر اچھا، ان کے علاوہ ہم جو آپ کی اردو رائٹنگز میں بھی پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے پوٹھوار خطۂ دلربا کا ذکر کیا، باقی کتابوں کا ذکر کیا، تو ویسے تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ کردار جو ہے، پسندیدہ کردار، ان میں کون سا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا ہی ایک دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے کہ پسندیدہ کردار کون سا ہے. میرا خیال ہے کہ آدھے ادھورے خواب میں ایک کردار تھا پروفیسر سہارن رائے کا کردار تھا. تو وہ ایک لوگوں نے پسند کیا اور خود بھی مجھے اچھا لگا. اور اسی طرح ایک اس میں کردار تھا امتصال کا، وہ بھی ایک میرے فیوریٹ کرداروں میں ہے. اس کے بعد جو ایک نیا کردار تھا پروفیسر راج کا کردار، جی، تو پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے؟ نہیں سر، ہم سب جانتے ہیں.
تو وہ ایک کردار ایسا تھا جس میں لوگوں نے بڑا دلچسپی ظاہر کی اور خود مجھے بھی وہ اچھا لگا. پھر اسی طرح ایک کردار پاروتی کا تھا, ایک جمیلہ کا کردار. تو یہ کردار آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کے لاشعور میں یا تحت الشعور میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں, اور پھر جب آپ لکھنے کا عمل ہوتا ہے تو وہ آتی ہیں, پھر آپ ان میں کچھ چینجز کرتے ہیں. تو یہ وہ کردار ہیں جو مجھے بہت پسند آئے خود بھی, اور جو میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, اور میں خود بھی ان سے انسپائر ہوتا ہوں, اور جو ریڈرز ہیں ان کی طرف سے کافی اچھا مجھے فیڈ بیک ملا ہے. سر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ہم آپ کی رائٹنگز کی بات کرتے ہیں, میں سعدیہ ہی کی بات کو مزید اگر آگے بڑھاؤں تو ہر قسم کی تحریریں ملتی ہیں. پیور اکیڈیمک ریسرچ بیسڈ رائٹنگز بھی ملتی ہیں, ناولز بھی ملتے ہیں, کالمز بھی ملتے ہیں, میسیج والی کہانیاں بھی ملتی ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ تعلیم اور ایجوکیٹ کرنا آپ کی تمام رائٹنگز میں ایک بنیادی وہ ہے. تو اتنی ڈائیورس قسم کی رائٹنگ, کیونکہ ہر رائٹنگ کا اسلوب مختلف ہوتا ہے, وٹ کیپس یو موٹیویٹڈ, موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے؟ ہاں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ دو مختلف طرح کی رائٹنگس ہیں. ایک رائٹنگ ہم کیٹیگری کرتے ہیں ایکیڈیمک رائٹنگ, جس میں آرگومنٹ ہوتا ہے, جس میں فیکٹس ہوتے ہیں, جس میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہوتی ہیں, جس میں پریسائز آپ رہتے ہیں, کنسائز رہتے ہیں, اور میننگز جو ہیں وہ سطح پہ ہوتی ہیں, جس سے ہم ایکسپوزیٹری رائٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. جو میری کچھ کتابیں ہیں, لائک جو ایکیڈیمک کتابیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, وہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں. اچھا, اس ایکسپوزیٹری رائٹنگ کے برعکس جو ایک لٹری رائٹنگ ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے. اس میں ڈیٹیلز بھی ہیں, اس میں فیکٹس نہیں, فکشن کا بلینڈ بھی ہوتا ہے, اس میں ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں, اور اس میں ایکیڈیمک رائٹنگ میں کلیئرٹی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہاں پہ اس دوسری رائٹنگ میں, لٹری رائٹنگ میں, ایمبیگوٹی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دو مختلف کیٹیگریز ہیں اور دونوں میں نے لکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریٹیو رائٹنگ ہے یا لٹری رائٹنگ ہے, مجھے جب یہ میں نے لکھی تو مجھے یوں لگا کہ کافی زیادہ میں اپنا ایک اس میں امپیکٹ بھی ہوا ہوں. بہت ساری تحریریں لکھتے ہوئے, مثلا آدھے ادھورے خواب یا بعد میں کچھ سٹوری لکھتے ہوئے, مجھے یوں لگا کہ میں خود ان کیریکٹرز کے اندر چلا گیا ہوں, اور وہی کیفیت ہے. اور تو یہ بڑا مختلف تجربہ ہے دونوں طرح کی رائٹنگز کا. اور باقی موٹیویشن جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا کیتھارسس ہے میرے لیے. جب میں لکھتا ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ایک پینٹ اپ ہوتی ہیں, اور اگر میں نہ لکھوں تو یوں لگتا ہے کہ کوئی ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے. تو میں انجوائے کرتا ہوں لکھنا, اور جس طرح میں ٹیچنگ کو انجوائے کرتا رہا, اب میں سمجھتا ہوں کہ رائٹنگ جو ہے وہ میرے لیے ایک طرح کا, میں نہ لکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز کمی ہے زندگی میں. سر آپ کا موٹیویٹنگ فیکٹر اسی طرح رہنا چاہیے, کیونکہ آپ کے لکھنے سے بہت سارے مزید لوگ موٹیویٹ اور انسپائر ہوتے ہیں, اور وہ سوچنے کی طرف لگتے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ. سر اسی چیز کو میں آگے بڑھاؤں کہ آپ ظاہر ہے اپنا تحریری انداز ہے, تو یہی کیفیت آپ کے ریڈرز پر بھی ہوتی ہے. جس طرح ڈاکٹر فوزیہ نے کہا, بہت سی باتیں ہوگی بچپن, تعلیم اور اس کے حوالے سے. تو اب ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے جب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ایز اے ینگ فیکلٹی ممبر ڈپارٹمنٹ آف انگلش میں جوائن کیا, تو اس وقت وائس چانسلر پروفیسر جی الانا صاحب تھے. تو ان کے دور میں آپ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا ایز اے ینگ فیکلٹی؟ جی, مجھے یاد ہے کہ وہ شاید گرمیوں کا وہ تھا کوئی مہینہ, جب یہاں انٹرویوز کے لیے وہ اخبار میں نے دیکھا کہ ایک پوزیشن ہے, اور انٹرویو ہوا میرا, اور اس میں سلیکشن ہو گئی. اور میں نے 1983 میں جوائن کیا سپٹمبر میں, اور اس وقت الانا صاحب نہیں تھے, بلکہ وہ ایک ٹرانزٹری دور تھا, اور ڈاکٹر آئی این حسن تھیں. تو لیکن جلد ہی ایک دو مہینوں میں الانا صاحب آ گئے.
اور الانا صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ ایک تبدیلی جو ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنا کنٹریبیوشن الانا صاحب کا ہے اس یونیورسٹی کے بنانے میں، کیونکہ وہ فارمیٹیو دور تھا، اس وقت یہ صرف 4 بلاکس ہوتے تھے جو آپ دیکھتے ہیں، اور یہ باقی بلڈنگز بعد میں بنی ہیں. تو الانا صاحب ڈسپلن کے معاملے میں بہت وہ تھے، بڑے اسٹرکٹ تھے، اور لوگ ہم ذرا ان کے سامنے جاتے ہوئے وہ ہوتا تھا، لیکن وہ یہاں پہ 7 بجے صبح سویرے پہنچ جایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے وہ دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے پھول جو ہیں، اور ان کو بڑا گارڈننگ کا شوق تھا. تو ان کے دور میں بہت سارے نئے پروگرامز بھی اسٹارٹ ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ جتنا ایک کمٹمنٹ لیول الانا صاحب کا دیکھا، اور جتنی ایک ڈیووشن انہوں نے بہت کام کیا. تو میں نے آپ کو بتایا وہ ڈسپلن کے بڑے وہ تھے، اور لوگ تو میں تو ینگ لیکچرر تھا اس وقت، لیکن میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ الانا صاحب کو پتہ نہیں مجھ میں کیا نظر آیا کہ وہ ان کا بڑا شوق تھا کہ ٹیکس لا اور ادھر ادھر کے تاریخی مقامات پہ جانا. اچھا. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں بھی ساتھ چلوں. تو ان کے ہمراہ میں بہت ساری جگہوں پہ گیا، ٹیکس لا گیا، لاہور، کئی جگہوں پہ. پھر تو وہ ان کا بیک گراؤنڈ سندھولوجی ڈپارٹمنٹس تھا، ہسٹری کے ساتھ ان کا خاص شغف تھا. تو وہ دور میں سوچتا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو بڑا وہ ایک اوپن یونیورسٹی جو تھی وہ بڑی محدود سی تھی، چند لوگ تھے، ایک فیملی کی طرح ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو لیکن اب ماشاءاللہ ایک بالکل ہی مختلف ہے، ایک عمارات کے حوالے سے، افراد کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں، اور یہی ایک تاریخ کا عمل ہے، زندگی کا یہی ایک عمل ہے. اچھا سر، آپ کی پروفیشنل لائف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بعد اب جاننا چاہیں گے. آپ نے پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹیوں میں بھی سرو کیا ہے، پبلک یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. تو آپ ان تجربات کے بارے میں بھی بتائیے، اور یہ بتائیے کہ آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز. جی، میں یہاں پہ 83 سے 96 تک میں ادھر رہا، اور اسی دوران میں نے پی ایچ ڈی کی یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے. جب واپس میں آیا تو مجھے یہ آغا خان یونیورسٹی سے آفر آئی، تو میں 1 سال کے لیے وہاں گیا. اور لیکن جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، اور وہاں سیکھنے کے لیے بہت. اور زندگی میں میرا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اپنے آپ سے آپ سوال پوچھتے رہیں ہر کچھ عرصے کے بعد کہ میں نے کتنا کچھ سیکھا. 2 سال پہلے میں کہاں تھا یا کہاں تھی، اور اب میں کہاں ہوں. تو وہاں مجھے کافی کچھ وہ نیا لگا، اور مجھے یوں لگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے آنا چاہیے. تو وہاں پھر الٹیمیٹ میں 3 سال وہاں رہا. اس کے بعد میں ایک اور بڑے ادارے جی آئی کے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی صوابی میں ہے، اور انجینئرنگ کا میرا خیال ہے کہ اس وقت نمبر 1 وہ. تو وہاں میں 4 سال وہاں رہنے کا اتفاق ہوا، پڑھانے کا اتفاق ہوا. اور پھر لمس میں رہا لاہور میں، اور پھر لاہور اسکول آف اکنامکس میں. تو یہ میرا خیال ہے ٹاپ آف دا لائن یہ ادارے ہیں پاکستان کے، اور یہاں بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا. اور جو مجھے فرق نظر آیا پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں، کہ پبلک سیکٹر میں لگتا ہے کہ چیزیں سلو موشن میں چل رہی ہیں، اور وہاں پہ ایک فاسٹ ٹریک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، کہ اگر آپ پرفارم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ پرفارم نہیں کر رہے تو یو آر آؤٹ. تو ویئرز پبلک سیکٹر میں جو ہے وہ چلتا رہتا ہے کام. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی جو اور کام کا انداز جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کا، وہ بہت ہی ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں نے بہت کچھ سیکھا بھی. تو جب واپس یہاں آیا ایک دوسرے رول میں اوپن یونیورسٹی میں، تو سارے بینچ مارکس میرے ساتھ تھے، وہ ساری پریکٹسز میرے ساتھ تھی کہ ٹیم کو بلڈ کیسے کرتے ہیں،
اور کیسے اپنا ایک ویژن جو ہے یا مشن جو ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، ویژن کی اور مشن کی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن مختلف کیپیسٹیز میں رہی، ایز اے ینگ فیکلٹی ممبر اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد واپس آنا ان آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ رول. 2 کویسچنس ہیں. ایک تو یہ کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کیا فرق لگا آپ کو جب آپ یہاں تھے ایز اے ینگ فیکلٹی ممبر اور جب آپ یہاں پہ آئے ایز دی لیڈر. سیکنڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا از اباؤٹ دا ویژن. سر جب آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں 2014 میں تو آپ اپنے ساتھ کچھ ویژن لے کر آئے ہوں گے، کچھ ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوں گے، کچھ ان کے بارے میں بتائیے. اور پھر ظاہر ہے اب یہ جو ہماری آج کی نشست ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ 50 سال جو یونیورسٹی نے ایک مقام حاصل کیا ہے اس میں آپ جیسے بہت سارے لیڈرز ہیں جن کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. تو آپ کے ویژن کا کیا کنٹریبیوشن رہا؟ تو اگر آپ اپنے ویژن پہ تھوڑی بات کریں، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی آپ کی علامہ اقبال کے بارے میں ایکسپیرینسز، پرسیپشن ایز اے ینگ فیکلٹی ممبر، ایز اے لیڈر. جی جیسا میں نے بتایا، میں 1983 میں پہلی دفعہ اوپن یونیورسٹی میں آیا اور ہمارا انگلش ڈپارٹمنٹ بلاک 2 میں ہوا کرتا تھا. ٹاپ پہ ہم ہوتے تھے اور ہمارے میرا خیال ہے کہ نچلے فلور پہ اردو ڈپارٹمنٹ تھا. اور بڑی ایک اس وقت سادہ خاموش سی زندگی تھی. اور لیکن وہ ایکسائٹمنٹ یہ تھی کہ ہم ایک نئے ادارے کو ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. تو ہم جایا کرتے تھے مختلف جگہوں پہ. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ادارہ جو تھا یہ 1974 میں جب بھٹو صاحب نے یہ ویژن تھا ان کا کہ وہ محروم طبقے جو پاکستان کے ہیں، اور ان طبقوں میں ایک طبقہ وہ تھا، وہ علاقے تھے جہاں پہ سکولز کی سہولت نہیں تھی، وہ تعلیم سے محروم رہ جاتے تھے. دوسرا طبقہ ان بچیوں کا تھا جنہیں والدین اسکول نہیں بھیجتے تھے. بہت ساری ریزن تھیں، سیکیورٹی ریزن تھی، سوشل ریزن تھیں. اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو لوگ ملازمت کر رہے تھے، پڑھنا چاہتے تھے لیکن وہ ظاہر ہے کہ جاب کر سکتے تھے یا پڑھ سکتے تھے. تو اس یعنی فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے ان تینوں طبقوں کو ایڈریس کیا گیا تھا. اور جو ابتدائی ویژن تھا اوپن یونیورسٹی کا وہ یہ تھا کہ فنکشنل کورسز ہوں گے. تو کورسز اس طرح کے ہوتے تھے، ٹریکٹر مینٹیننس ہے یا مرغبانی ہے، بچوں کی نگہداشت ہے، اس طرح کے یہاں سے کورسز. تو ہم گاؤں میں بھی جایا کرتے تھے، فلپ چارٹس ہوتے تھے، اس طرح ان کو موٹیویٹ کرنا کہ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. تو یہ وہ سفر ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کی دوسری اور ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی تھی جو وہاں سے شروع ہوا، جب آپ موٹیویٹ کرتے تھے لوگوں کو آئیں. اور پھر ایک وقت یہ آیا ہے کہ اب ہمارے جو طلباء ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے. تو فرق میں دیکھتا ہوں کہ نمبر آف کورسز، نمبر آف پروگرامس، نمبر آف ڈپارٹمنٹس، نمبر آف فیکلٹی ممبرس، نمبر آف اسٹوڈنٹس، بہت زیادہ فرق پڑا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو لٹریسی کا ایک چیلنج ہے اس میں اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ بہت بڑا اس کا کردار ہے کہ باقی ساری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی تعداد کو جمع بھی کر لیں تو اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. سو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو آپ نے جوائن کیا وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طور پہ. جب آپ یہاں پر آ رہے تھے کیا ویژن آپ نے، کیا روڈ میپ اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ آپ نے جا کے کیا کرنا ہے فوری طور پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میرا ایکسپیرینس اب تک ہو چکا تھا کہ جو بہترین ادارے ہیں پاکستان کے اور پاکستان سے باہر ان کو میں دیکھ چکا تھا اور میرے ذہن میں وہ سارے بینچ مارکس تھے کہ یہاں آ کے میں نے کرنا کیا ہے. تو آئی واز ویری کلیئر. تو لیکن جو بھی آپ کے ٹارگٹس ہوں، ویژن ہوں، ان کو ریئلائز کرتی ہے آپ کی فیکلٹی اور آپ کے جو اسٹاف ہے.
تو مجھے یاد ہے پہلا دن کہ شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو وہ دن کہ اسی ہال میں آڈیٹوریم میں سارے لوگ تھے, فیکلٹی ممبرس تھے, پتہ نہیں آپ میں سے کوئی تھا یا نہیں تھا. تو میں نے اس وقت ان کو ایڈریس کیا تھا اور میں نے 3 باتیں کہی تھی کہ میں آپ کو 3 چیزیں پرومس کرتا ہوں اور ہم ٹارگیٹس سیٹ کریں گے اکٹھے, اور وہ 3 چیزیں تھیں کہ آئی ول گیو یو ریسپیکٹ, آئی ول گیو یو ٹرسٹ اینڈ آئی ول گیو یو اسپیس ٹو ورک اینڈ اسکائی از دا لمٹ. آپ جو بھی آپ کے خواب ہیں, ایکیڈیمک خواب, وہ آپ لے کے آئیں, سوچیں اور ہم اس پہ وہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا جو وہ تھا میرے ویژن کا نقطہ کہ ویژن چاہے کتنا ہی آپ کا لافٹی ہو, لیکن جب تک آپ کے جو فیکلٹی ممبر ہے وہ اس کو اون نہ کریں تب تک آپ ریئلائز نہیں کر سکتے. اور وہ ان کی اونرشپ تبھی ہوگی جب آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے, جب ہم ان پہ ٹرسٹ کریں گے. تو پھر اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ اس ٹارگیٹس شیئر کرنا شروع کیے. لیکن ٹارگیٹس کو ایک دفعہ شیئر نہیں کیا جاتا, وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. جی. تو آپ میں سے کچھ لوگوں کی انہیں وہ یاد کریں گے وہ دن کہ جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی تھی یا میٹنگ ہوتی تھی کہ میں ان کو ریپیٹ کرتا تھا. وہ میرا خیال ہے آخر میں سب کو ازبر ہو گئے تھے کہ وہ ٹارگیٹس کیا ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو امیڈیٹ آ کے جب مجھے پتہ چلا کہ جو امیڈیٹ چیلنج تھا اس یونیورسٹی کا اس وقت وہ یہ تھا کہ ہمارے ایڈمیشنز بہت نیچے آ گئے تھے اور آف کورس کیش فلو بھی نیچے آ گیا تھا. تو پہلا چیلنج یہ تھا کہ ایڈمیشنز کو کیسے ہم نے روکنا ہے اور اوپر لے کے جانا ہے, اور اسی طرح تو اس پہ ہم نے کافی کام کیا. اور مجھے یاد ہے کہ ہر روز تقریباً میں ایڈمیشن آفس جاتا تھا. ضیاء نقوی صاحب اس وقت بھی ہوتے تھے, اور ہم نے ایڈورٹیزمنٹ سے لے کر کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات کیے کہ اس وقت مجھے ایک جو اور چیلنج لگا کہ جو کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس تھے ان کا ریٹینشن ریٹ کچھ 60 کے قریب آ گیا تھا. لیکن ہم نے ایس ایم ایس کا وہ کیا اور وہ 2-3 بار ہم کرتے تھے اور ان کو میسج دیتے تھے, تو وہ ریٹینشن ریٹ 90% سے اوپر آ گیا. تو گڈ نیوز کہ جب میں گیا یہاں سے تو اس وقت ہمارے جو ایڈمیشنز کی تعداد تھی وہ 7,80,000 کے قریب تھی. تو خیر اب واپس جاتے ہیں اسی پہ. تو جو ایک ویژن تھا میرا, اس میں ٹاپ پہ جو ٹارگٹ تھا وہ ریسرچ کا تھا, کیونکہ یونیورسٹیز میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز وہ جگہ ہیں جہاں پہ علم کو تخلیق ہونا چاہیے, اور نالج کنسٹرکشن کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے وہ ریسرچ ہے. جی سر, آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ جو ریسرچ کلچر آپ نے اس وقت ڈیولپ کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا, اس کا ہمیں آپ گلمس سے تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے کہ آپ نے ریسرچ جرنل شروع کیا, آبویسلی وہ ضروری ہوتے ہیں, ڈسیمینیشن کے لیے بھی کانفرنسز بھی کی, تو کیا آپ کے ذہن میں تھا؟ جی, جیسا میں نے کہا کہ ایک یونیورسٹی کا بنیادی جو ہے فرض وہ ہے ریسرچ اور کنسٹرکشن آف نالج. تو یہ میرا پہلا ٹارگٹ تھا, اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ کیسے موٹیویٹ کیا جائے فیکلٹی ممبرس کو. صرف یہ کہہ دینا کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے, یہ ایک اور لیڈرشپ کا ماڈل ہے یا مینجمنٹ کا ماڈل ہے. تو انسینٹیوز کیا دیے جائیں. تو اس میں ایک انسینٹیو ہم نے شروع کیا کہ اگر آپ ریسرچ پیپرز آپ کا پبلش ہوگا تو آپ کو ریسرچ ایوارڈ ملے گا, کیش ایوارڈ ملے گا. نہ صرف کیش ایوارڈ ملے گا بلکہ ایک تقریب کی جائے گی اور اس میں آپ کو آپ کی سکسیس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور انسینٹیو تھا کہ آپ اگر ریسرچ پریزنٹ کر رہے ہیں کسی کانفرنس میں تو آپ کو فنڈنگ دی جائے گی اس کے لیے. ایک تیسرا ہم نے انیشیٹو وہ تھا اس سلسلے میں کہ ریسرچ پروجیکٹس ہیں باہر سے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ
कुछ मुख्तसर छोटा सा कोई आप रिसर्च प्रोजेक्ट है आपके जहन में, तो आप उसकी प्रपोज़ल लिखें। एक कमेटी थी हमारे यहाँ, तो आपको फंडिंग ओपन यूनिवर्सिटी देगी जी। तो वो बहुत सारी इसमें प्रपोजल्स भी आई, और उसमें तो इससे हमने देखा कि एक इंसेंटिव्स की वजह से एक मोटिवेशन पैदा हुई, और उसमें रिसर्च की जो हैं पब्लिकेशंस, उसकी तादाद में भी इजाफा हुआ, लोग इसकी तरफ आए भी। और फिर एक स्टेज ऐसी थी कि सोशल साइंसेस में HEC की जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स थे वो ओपन यूनिवर्सिटी ने विन किए थे। लेकिन रिसर्च सिर्फ होना या रिसर्च करना काफ़ी नहीं, जब तक उसकी प्रॉपर शेयरिंग या डिसमिनेशन स्टेक होल्डर्स तक ना हो। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट मीन्स होते हैं उसमें एक तो होता है रिसर्च जर्नल्स और फिर रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस। तो रिसर्च जर्नल्स जो हैं उस वक्त हमारे थे 2 रिसर्च जर्नल्स थे जो पिछले 2 साल से उसमें से कोई पब्लिश नहीं हुआ था। तो इस पे हमने फोकस किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोगों ने मिलके ऐसा वो काम किया जो मैं समझता हूँ कि एक मिरेकल से कम नहीं था। क्योंकि हमने जब 4 साल के इख्तिताम पे मैं गया तो उस वक्त ओपन यूनिवर्सिटी में 17 रिसर्च जर्नल्स, 17 रिसर्च जर्नल्स, जो किसी भी पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में एक रिकॉर्ड था। और उसमें बहुत सारी रिसर्च जर्नल जो थे HEC से रिकग्नाइज थे, कुछ नए थे जो उस रास्ते पे आगे जा रहे थे। सच के सफ़र में लाइब्रेरी का बड़ा एक पिवटल रोल होता है। तो लाइब्रेरी की टाइमिंग जो थे वो मेरा ख्याल 8 to 4 हुआ करते थे। हाँ जी, ऐसे उसको हमने 8 to 7 किया, और फिर लाइब्रेरी हमारी वीकेंड पे बंद होती थी, उसको हमने 7 days a week किया। और फिर लाइब्रेरी एक ऐसी जगह तकरीबन हर रोज़ में वहाँ जाता था, और उसमें फिर हमने कैरल्स बनाए PhD के वो स्कॉलर्स के लिए एक्सटेंड किया उसको। तो नतीजा ये निकला कि रिसर्च प्रोजेक्ट की वजह से और उनकी वजह से, रिसर्च जर्नल की वजह से, और दूसरा जो मीन्स है डिसमिनेशन का है कॉन्फ्रेंसेस। तो मेरा ख्याल है कि उन 4 सालों में कोई, मुझे याद पड़ता है कि 42 के करीब हमने कॉन्फ्रेंसेस कराई जी, ऐसे। और हर डिपार्टमेंट में ने उसमें हिस्सा लिया, हर डिपार्टमेंट ने कॉन्फ्रेंसेस कराई। और मुझे एक पब्लिक सेक्टर के एक प्रोफेसर मिले, वो कहने लगे कि हम आइडलाइज़ करते हैं कि ये ओपन यूनिवर्सिटी है, हम आपस में बातें करते हैं, ये एक हब बन गया है रिसर्च की एक्टिविटीज़ का, एकेडमिक एक्टिविटीज़ का, और फिर लिटरेरी एक्टिविटीज़ का। आप में से बहुत सौ ने, बल्कि सब ने, आपने वो देखा होगा कि लिटरेचर कार्निवाल्स जो हमने यहाँ पे करवाए, जिसमें एक कोलैबोरेटिव वो था कि सब डिपार्टमेंट्स ने मिलके किया। तो ये एक जो रिसर्च का टारगेट था वो इस तरह हमने अचीव किया कि हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो गई उन 4 सालों में। देखें, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हमारे फैकल्टी मेंबर ने किए वो बहुत ज़्यादा हो गए, और फिर रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में हुई। और मेरा ख्याल है कि इस टारगेट के अचीव करने में बहुत आगे हमने एक स्टेप लिया। सर, इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं कि आपने रिसर्च कल्चर को हमारे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत प्रमोट किया, तो इन तमाम चीज़ों को फिजिबल करने के लिए नो डाउट एक लीडरशिप की बहुत बड़ा किरदार होता है। फैकल्टी वही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वही था, लेकिन जो मोटिवेशन और फैसिलिटेशन आपने एज अ लीडरशिप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स को दिया, और उसी से आपने हर चीज़ को लेके चले गए। और मैं बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, और मेरे साथ जो कोलीग्स बैठे हैं, हम इस चीज़ के विटनेस भी हैं कि हम वही थे, वही हम बुक्स लिख रहे थे ओपन यूनिवर्सिटी की, और उसी कल्चर में से निकाल के मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लिटरेचर की तरफ भी जाते थे, और फिर लिटरेचर कारवान के हवाले से भी बातचीत करते थे। तो क्या आप समझते हैं कि ये लीडरशिप को क्रेडिट जाता है? देखिए, लीडरशिप बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक सवाल है कि लीडरशिप जो है, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ की लीडरशिप और फैक्ट्री लीडरशिप में फ़र्क है। फैक्ट्री लीडरशिप ये होती है कि आप एक टाइम देते हैं
ورکرز کو, اور ایک اسمبلی لائن ہوتی ہے کہ یہ آپ نے چیزیں کرنی ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے اس کو بوتل کو بند کرنا ہے, آپ نے آگے, اور اس ورکر کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا آبجیکٹو کیا ہے, کیونکہ وہ اس میں ویژن میں شریک نہیں ہوتا. اور ایکیڈیمک لیڈرشپ جو ہے ہوتی ہے, جو فیکٹری لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ ہے فیئر سے جنم لیتی کہ اگر یہ نہ کیا تو یہ ہوگا. اور یہ وہ ڈفرینس ہے مینجمنٹ کا اور لیڈرشپ کا, کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک چیزیں چلتی رہیں بس, اور وہ لیکن لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ فیئر نہیں, وہ لو سے ایمینیٹ ہوتی ہے, اور وہ انسپائر کرتی ہے آپ کو. آپ کام یوں نہیں کرتے کہ نہ کیا تو مار پڑے گی یا ایکسپلینیشن آ جائے, ایکسپلینیشن ہو جائے گی, بلکہ یو فیل انسپائرڈ کہ ہم نے یہ کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں دیر تک رات کو, ایک روز رات کو مجھے 1:30 بجے فون آیا ایک فیکلٹی ممبر کا, میں جی پرنٹنگ پریس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ یہ چھپ رہا ہے, تو میں جاگ رہا تھا, میں نے کہا کہ تو یہ کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ آئی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یہ جو ہے ایک لیڈرشپ کا کام ہے کہ انسپائر کرنا, موٹیویٹ کرنا, اور جیسا میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا, ان کی رسپیکٹ کریں آپ اور ان پہ ٹرسٹ کریں, اور اسپیس ٹو ورک. سر اسی وجہ سے یہ جو ٹرسٹ اور اسپیس دینا ہم نے آپ کے دور میں دیکھا کہ آپ نے یہ تینوں چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کیا, اور جس کی وجہ سے وہی فیکلٹی ممبرز جو تھے, اور میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح آپ نے ڈفرینشیٹ کیا لیڈرشپ, فیکٹری لیڈرشپ اور اکیڈیمک لیڈرشپ, نو ڈاؤٹ کہ آپ نے اس کو کسی حد تک ڈیمونسٹریٹ کرنے کی بھی کوشش کی, اور آپ اس میں کسی حد تک بہت زیادہ کامیاب بھی ہمیں نظر آئے. ظاہرہ ہم سب اسی اس میں ہیں, اور تو یہ لیڈرشپ کو ضرور یہ کریڈٹ جاتا ہے, میں تو یہ سمجھتی ہوں. اچھا, اسی چیز کو آگے لے کر اگر ہم چلیں تو ایکڈیمک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ نے بہت زیادہ کام کیا, جیسا آپ نے لائبریری کے حوالے سے بتایا. اچھا, لائبریری میں جو آپ نے سیٹرڈے اینڈ سنڈے جو کیا تو ہمارے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ مستفید ہوئے, اور وہ جو ایک فیئر تھا نا کہ فرائیڈے تک ہمارا بند ہو جائے گا, اور وہ ہمیں اسٹوڈنٹ آ کے بتاتے تھے. اچھا, پھر آپ نے ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے جو بچوں کے لیے پھر لیب جو کمپیوٹر بنائیں, اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ؟ کوہا سافٹ ویئر آئی گیس ان دنوں آیا تھا, اور باقی کچھ اس کے حوالے سے. نہیں, آپ کی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اس لائبریری کو ہم نے اس حد تک ایک سینٹر بنا دیا تھا کہ بہت سارے ریکویسٹ کرتے تھے اسلام آباد راولپنڈی کے اسٹوڈنٹس کہ ہمیں آپ آنے دیں, اور اس کو ہم نے اوپن کر دیا تھا کہ کوئی بھی کسی یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹ آ کے یہاں بیٹھ سکتے ہیں اور کنسلٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو ایک جس کا آپ نے ذکر کیا اس کا نام تھا ایکسیسیبلٹی سینٹر, اور وہ اس لیے میں نے وہ آئیڈیا میں نے لیا تھا کہ میں سین ہوزے یونیورسٹی میں گیا, تو وہاں یہ آئیڈیا میرا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کسی نہ کسی حوالے سے وہ ان کی دے ہیو ڈفرینٹ ایبلٹی, وہ پڑھ نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے, تو وہ ایسا ہم نے سافٹ ویئر کیا کہ وہ کرسر جب اس پہ جاتا تھا تو لفظ وہ ان کے کانوں میں جاتے تھے, اور وہ لوگ جو ویژولی امپیئرڈ تھے ان کو وہ ایزیلی وہ کتابیں پڑھ سکتے تھے. تو اس میں ہم نے ایک اٹینڈنٹ بھی رکھا ہوا تھا ان کے لیے کہ وہ ان کو ہیلپ کرے, اور یہ پھر ہم نے جتنے ریجنل آفسز تھے ان سب میں ہم نے یہ ایکسیسیبلٹی سینٹر بنایا, جو میرا خیال ہے کہ یہ تھا کہ ایک اسٹیپ ٹورڈز انکلوسیو ایجوکیشن. سر یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے سائڈ پہ ہو گیا, کیا فیکلٹی کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ؟ بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ویژن کی بات کرتے ہیں ہم, تو ایک ویژن میرا یہ تھا کہ اوپن یونیورسٹی کو ایک لرننگ آرگنائزیشن ہم نے بنانا ہے, اور لرننگ آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر فرد, چاہے وہ مالی ہو یا کوئی ڈرائیور ہو, وہ سارے اپنے آپ کو آگے بڑھتا ہوا محسوس کریں اور لرن کریں.
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز ان کو دی جائیں. تو ہم نے فیکلٹی کے لیے بھی اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے لیے بھی بہت سارے ٹریننگ کی اپرچونیٹیز کریٹ کی, نیشنل لیول پہ بھی اور آؤٹ سائڈ پاکستان بھی. اور اس میں کافی زیادہ ہم نے کورسز یہاں پہ کیے, اور اس میں سیمینارز تھے, اس میں پھر اورک کا ہم نے اسٹیبلش کیا یہاں پہ, اور ان کی طرف سے اوپن ڈے کے وہ آئی چیزیں. جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف تھا, جو بھی نیا وہ ہوتا تھا ہائر ہم کرتے تھے, ان کے لیے اسپیشل ورکشاپس ہوتی تھیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 21ویں صدی ہے اس میں اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اکوپ نہیں کریں گے آن ریگولر بیسس, تب تک بات بنے گی نہیں. اور اس میں فیکلٹی ممبرس بھی اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف بھی, ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا سکلز ہیں جو ہمیں وہ سیکھنی ہیں, تبھی ہم اس پیس کے ساتھ چل سکیں گے. سر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یونیورسٹیز کے لیے آپ نے ڈسیمینیشن اور کریشن آف نالج کی بات کی. ریسرچ ایبسولوٹلی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نصاب, کریکولم, وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن کو ایک اچھی تعلیم کا مقصد جو پہنچانا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. جب آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آئے تو کریکولم کی ریویژن, اس کو ریوائز کرنا, اپ گریڈ کرنا, نئے کورسز کو ڈیولپ کرنا, اس حوالے سے کچھ بتائیے. کچھ ایسے آپ کے انیشیٹیوز, کچھ نئے ایسے پروگرامز تھے, اکیڈیمک پروگرامز جو آپ نے شروع کیے تھے, وہ کیا تھے اور وہ کس ویژن کے تحت تھے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ وہ جو ٹارگٹس جو میرے ذہن میں بڑے واضح تھے اور جن کو میں بار بار ان کو دہراتا رہا, اور وہ ہر میٹنگ میں, اس میں دو کا آپ نے ذکر کیا, ریسرچ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ, اور اس کا تیسرا عام کمپوننٹ وہ کریکولم ہے. کیونکہ جس تیزی سے ہم تبدیلیاں آ رہی ہیں, جب تک ہم کریکولم کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے آن ریگولر بیسس, تب تک ہم وہ ایک ریلیونس جو کریٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں کا جو کریکولم کا میں نے دیکھا تو کافی عرصے سے وہی چل رہا تھا. تو ایک کمیٹی ہم نے سیٹ اپ کی, اور اس کے لیے ہم نے 3 کیٹیگریز بنائیں کہ کچھ میں مائنر چینجز کی ہمیں ضرورت تھی, اور کچھ میں میجر چینجز کی ضرورت تھی, اور پھر تیسرا کمپوننٹ چونکہ ہمارا اوپن یونیورسٹی کا تھا, وہ ہمارا جو انسٹرکشنل میٹیریل تھا IET کے حوالے سے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت تھی. تو میرا خیال ہے کہ ان 4 سالوں میں اس ٹارگٹ کو ہم نے مائنر کے لیول پہ 100% ہم نے اچیو کر لیا تھا, اور میجر چینجز میں 75% پہ تک ہم کام کر چکے تھے. اور اسی طرح یہ جو میٹیریلس ہیں IET کا, اس میں بھی خاصی حد تک ہم نے اس کو کر لیا تھا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریکولم جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ, وہ ایک طرح کا ٹریک ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے. تو اگر ٹریک وہی فرسودہ ہوگا تو یہ گاڑی کہیں اور نہ چلی جائے ہماری, یا وہیں کھڑی نہ رہے. اسی طرح نئے کچھ پروگرامس جو ایکیڈیمک پروگرامس تھے MPhil لیول پہ, PhD لیول پہ ہم نے شروع کیے. مجھے یاد ہے کہ PhD فزکس کا تھا, MPhil کئی اس میں ایریاز میں ہم نے شروع کیے. لیکن ایک اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک بہت بڑا چیلنج آیا تھا اس 4 سالوں میں, اور وہ چیلنج یہ تھا کہ ہمارا جو BEd کا پروگرام تھا وہ جو ہے وہ HEC کے لیول پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اب یہ ایک اس کا دورانیہ زیادہ ہوگا. اور اوپن یونیورسٹی کا جو زیادہ کلائنٹیل تھا وہ BEd کا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہم نے کیا تو میں نے بلایا سب کو, فیکلٹی ممبرس کو, میں نے کہا یہ ہے چیلنج ہمارے لیے اور اس کو ہم نے کرنا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے وی ور دا فرسٹ ان پاکستان جنہوں نے 1.5 ایئر کا BEd کا شروع کیا تھا یہاں پہ. اور وہ ہم نے ایمرجنسی بیسس پہ سارے پروگرام, اور آل کریڈٹ گوز ٹو دا فیکلٹی آف ایجوکیشن. اس وقت فیکلٹی آف ایجوکیشن کو لیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر ناصر, جو آج کل آپ کے وائس چانسلر ہیں. تو
बड़ा टाइमली हमने उसको वो किया, और एक वरना एक शॉकिंग वो होता हमारे लिए, वो किया हमने। तो बीएड के और लेवल के प्रोग्राम हमने शुरू किए। तो नॉट ओनली हमने जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स थे उनका करिकुलम को किया, बल्कि कुछ नए प्रोग्राम्स भी हमने ऐड किए जो होने चाहिए वक्त के साथ साथ। नीड्स क्या हैं और सर्कमस्टांसेस क्या हैं और बाहर की नीड्स क्या हैं, स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, उनके मुताबिक। बीएस के ऊपर भी आपने बहुत फोकस किया था उस वक्त का एक जो ट्रेंड था, जी उस जी हिसाब से। बीएस आपने बहुत ज़्यादा शुरू किए। वो बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया, क्योंकि वो ये हो रहा था कि हम एक प्रोएक्टिव चल रहे थे कि एमए ख़त्म हो रहा था। तो हमने बहुत पहले वो बीएस शुरू कर दिया था, ताकि वो जब ख़त्म हो तो हमें कोई वो शौक ना लगे। तो बीएस पे भी काम शुरू हो गया था। अगेन आई गिव क्रेडिट, ऑल क्रेडिट टू फैकल्टी मेंबर्स, कि जिस तरह वो किसी भी चैलेंज में वो उन्होंने ओन किया चीज़ों को, और वो आए और उन्होंने टेक अप किया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मैंने किताबों में पढ़ी थी। आपने जिस तरफ इशारा किया लीडरशिप का, तो मैं एजुकेशनल चेंज का एक स्टूडेंट रहा हूँ, और माइकल फुलन जो बड़ी अथॉरिटी है, ही वाज आवर टीचर, बड़ी किताबें उन्होंने लिखी एजुकेशनल लीडरशिप पे। और लेकिन मैं ये जब प्रैक्टिकल उसमें आया तो मैंने कहा कि क्या ये सिर्फ किताबों में ही ये चीज़ें हैं? क्या ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप हो भी सकती है पब्लिक सेक्टर में या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते थे नहीं नहीं, यहाँ तो हाँ जी, बगैर डंडे के तो काम ही नहीं होता। बिल्कुल। तो लेकिन मैंने देखा कि वो जब आप रिस्पेक्ट करें लोगों की, और वो आई थिंक द रिस्पॉन्स जो फैकल्टी की तरफ से आया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, रिसर्च की हो या प्रोग्राम्स के हवाले से हो, दैट वाज ट्रिमेंडस एंड अमेजिंग। और उससे मुझे कम से कम ये यकीन हो गया कि वो इंस्पिरेशनल लीडरशिप या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जिसका जिक्र मैंने किताबों में पढ़ा था, ये मुमकिन है अब भी और आज भी। सर, इसी चीज़ को आगे अगर मैं बढ़ाऊँ लीडरशिप के हवाले से, और हमारे यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो आप जानते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है, तो इसमें इफ़ेक्टिव सपोर्ट सिस्टम भी है। तो आपके दौर में ज़ाहिर है डिस्टेंस एजुकेशन, तो उसके हवाले से कुछ नए इक़दाम भी किए गए थे? जी, मैं समझता हूँ कि सपोर्ट सिस्टम तो किसी भी तालीमी इदारे के लिए ज़रूरी होता है, चाहे फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़, लेकिन इसकी अहमियत डिस्टेंस एजुकेशन में ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि स्टूडेंट आम यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स आपको जाके फ़ौरन कहेंगे कि ये करें, ये नहीं है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं, और उनको अपनी बात पहुंचाने तक भी वो टाइम लगता है। तो उस ज़माने में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि मसलन उसमें एक मुझे याद है कि हमने फ़ोन इन का रखा फैसिलिटी थी। एक ये जो DSA का ऑफिस है, वहाँ पे पूरा एक फ्लोर था जिसमें आप कॉल करते थे, कॉल सेंटर्स हमने बनाए। इसी तरह उसके अलावा हमने एडमिशन के अंदर एक कॉल सेंटर बनाया, एग्ज़ामिनेशन के अंदर एक कॉल सेंटर बनाया, फिर एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया, और जिसमें वीकली वो मैं ख़ुद देखता था कि कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, कितनी रिजॉल्व हुई हैं, कितनी। तो ये चीज़ें हमने की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब, और ख़ुद भी आपको पता ही है कि मैं ऑफिस में कम होता था, और मैं ख़ुद घूमता था, कोई एग्ज़ामिनेशन, कुछ स्टूडेंट मुझे रास्ते में मिल जाते थे कि ये नहीं हुआ और फलां ने मुझसे अच्छा सलूक नहीं किया। तो ये चीज़ें जो थी, और फिर हमने फैसिलिटेट किया स्टूडेंट्स को कि लाइक मेलिंग फॉर इंस्टेंस, ये डिलीवरी सिस्टम जो है हमारे, मेलिंग थी उसमें, और उसमें अक्सर ये होता था कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता था कि किताबें कहाँ हैं, पहुँची हैं या नहीं पहुँची। तो हमने उसमें एक बुक ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया, एग्ज़ामिनेशन के अंदर डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया, और इसी तरह एडमिशन में हमने फॉर्म्स जो थे उस ज़माने में पहली दफ़ा हमने कंप्यूटराइज्ड वो किए सारे, ताकि फैसिलिटेट किया जाए। तो ये चंद चीज़ें जो मुझे याद आ रही हैं। सर, आपको इसलिए यहाँ से भी हम क्रेडिट देते हैं कि आपने सिर्फ फैकल्टी को फैसिलिटेट या मोटिवेट नहीं किया, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स को
موٹیویشن اور فیسیلیٹیشنز جو ڈیسک قائم کیے اور ان کو ان کے گھر تک, جو کہ ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک پرپز تھا کہ آپ نے ایجوکیشن ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچانی ہے, تو ان کو کسی حد تک آپ نے میٹ کیا. اور بلکہ مکمل طور پر ہمارے اسٹوڈنٹ اس دور میں بہت اچھا ہمیں رسپانس دیتے تھے کہ میڈم ہمارے تمام مسائل حل ہو گئے, اور اس طریقے سے. سر لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے اتنی چیزیں بتائیں, ہم نے خود بھی ان کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ نے کتنی اچھی مینجمنٹ آپ کی تھی اس دور کی. اور اس کے علاوہ لیڈرشپ کا ایک کام ہوتا ہے انوویشن, آئیڈیاز کو فلوٹ کرنا. آپ نے 2018 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے لائسنس لیا تھا یونیورسٹی نے ٹیڈیکس کے لیے, تو آپ تھوڑا سا اب ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی, کیا اس سے فائدہ ہوا ہماری فیکلٹی کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو. مجھے یاد ہے کہ میں ایک یونیورسٹی میں گیا پاکستان کے اندر, اور انہوں نے مجھے بلایا تھا ٹیڈیکس کے پروگرام کے لیے. تو میں جب گیا تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ اوپن یونیورسٹی. تو یہاں پھر آ کے پہلا کام میں نے کیا کہ ایک فیکلٹی ممبرس کو بلایا, اور ہم نے کہا کہ ہم تو شروع میں تو ایک نیا آئیڈیا تھا, اور کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح کانفرنسز کا مجھے یاد ہے, جب پہلی دفعہ میں نے کہا تو تھوڑا سا وہ ایک تھی جھجک تھی کہ پتہ نہیں. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا خیال ہے کہ 2 ویکس کے شارٹ نوٹس پہ کانفرنسز ہم نے کی تھی. تو وہ ٹیڈیکس کا ہمارا پہلا پروگرام تھا, اور وہ بہت ہی اچھا رہا پروگرام. اور میرا خیال یہ تھا کہ ہم وہ بیریئر توڑیں کہ فارمل یونیورسٹی جو کر سکتی ہم نہیں کر سکتے. اور پھر ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ اوپن یونیورسٹی رول ماڈل ان کے لیے بن گئی تھی کہ کانفرنسز وہ یہاں پہ آ کے اٹینڈ کرتے تھے, سیمینارز یہاں پہ, لٹریچر کے کارنیوال یہاں پہ آ کے اٹینڈ کرتے تھے. تو ایک اچھے تعلیمی ادارے کی بہت ساری ڈیفینیشن ہوتی ہیں کہ اس کی عمارت ایسی ہونی چاہیے, لیکن ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف بینگ ایسوسیٹیڈ ود اوپن یونیورسٹی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک پرائڈ تھا اس زمانے میں, آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم اوپن یونیورسٹی سے ہیں, اور کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جو ایک ہب بن گئی تھی ایکٹیویٹیز کا. سر اتنے زیادہ آپ کے تھے آبجیکٹیوز تھے یونیورسٹی کے لیے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے, آپ نے ان کو میٹ کیا. ایک چیز تھی سوشل رسپانسبلٹی یونیورسٹی کی, وہ آپ بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے یونیورسٹی کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, فیکلٹی کو, کہ اس سوشل رسپانسبلٹی کو پورا کریں, اور اس میں کیا کیا چیز فیکٹرز تھے. جی, سوشل رسپانسبلٹی جو ہے, اگر آپ باہر جائیں پاکستان سے باہر, تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہر یونیورسٹی کے جو مشن ہے اس کا بہت بڑا ایک حصہ ہوتا ہے سوشل رسپانسبلٹی. اس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جس معاشرے نے آپ کو اتنا کچھ دیا, آپ کیا پے بیک کر رہے ہیں اس معاشرے کے لیے. اور تو یہاں پہ جب ایک ہم نے اپنے ٹارگٹس میں ایک بڑا ٹارگٹ یہ بھی تھا سوشل رسپانسبلٹی کا, کہ وہ بہت سے محروم طبقے جو ہیں اس معاشرے کے, ان کو کیسے ہم ان تک پہنچیں. تو مجھے یاد ہے کہ وی ور دا فرسٹ ان پاکستان کہ ہم نے فری ایجوکیشن فار ٹرانسجینڈرس. جی, تو یہ وہ طبقہ ہے جو بڑا ہی ایک مظلوم طبقہ ہے. تو ہم نے ان کے لیے فری کیا, اور اوپن یونیورسٹی اس لیے ان کو زیادہ سوٹ کرتی تھی کہ وہ ایک فارمل کلاس روم نہیں تھا. کلاس روم میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا سوشلی کمفرٹیبل وہ نہیں ہوتے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور مجھے بعد میں ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, تو کسی نے مجھ سے شیئر کیا کہ اس زمانے میں نے وہاں سے کورس کیا تھا, اور میرا نام یہ ہے, اور اس پروگرام کے تحت. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اسی طرح ایک ہمارا پروگرام تھا جیل کے قیدیوں کے لیے ایجوکیشن کا, فری ایجوکیشن کا. وہ پروگرام تعطل کا شکار تھا, اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا. تمام جیلوں کی جو پاکستان کی بڑی جیلیں ہیں ان کا میں نے وزٹ کیا. وہاں پہ ہم نے ایک کام کیا کہ کتابیں جو ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کتابیں نہیں ہوتی, تو ہم نے اپنی جو کتابیں تھیں ہم نے فری ان کو وہ دیں, سیٹ اپ کی چیزیں. اور اس کے تحت بھی بہت سارے قیدی جو ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی, میٹرک سے لے کر ایک دو PhD کی بھی وہ ایگزامپلس ہیں. تو
یعنی اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنے سے جدا کر کے، چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہوں چاہے یہ قیدی ہوں، ان کو مین سٹریم میں واپس لے کے آئیں. اسی طرح یہ جو ڈفرینٹ جو ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے ہم نے فری ایجوکیشن کا وہ کیا، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہیں ہمارے اس مین سٹریم میں آئیں. اسی طرح ہمارے جو شہیدوں کے بچے تھے، وہ فیملیز جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ سب کچھ قربان کر دیا، ان کے بچوں کے لیے فری ایجوکیشن کا ایک ہم نے پروگرام شروع کیا. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ وہ بچیاں جو ڈراپ آؤٹ ہو گئی تھیں، ان کے لیے مختلف دور دراز علاقوں میں اسپیشلائزڈ ہم نے کورسز کا اہتمام کیا. لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس کی ہو رہی ہے ایک پروگرام جو ہم نے شروع کیا، کہ ہمارے اپنے جو مالی تھے اور یا ڈرائیور تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے لیے ہم نے لٹریسی پروگرام سٹارٹ کیا، جس میں انگریزی، اردو اور میتھمیٹکس بڑی بیسک لیول کا. تو وہ پروگرام اس میں ہم نے ان کو رجسٹر کیا. تو اس کے 2 لیولز تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کیسے وہ لوگ جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ایز اے ریزلٹ آف دیٹ پروگرام وہ لکھنا پڑھنا انہوں نے شروع کیا. ہم نے بہت زیادہ ڈسکشن کر لی ود ان یونیورسٹی، ایکڈیمک پروگرام بھی، موٹیویشن، فیسیلیٹیشن. تو کیا آپ کے دور میں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کولیبریشن کے حوالے سے بھی کوئی انیشیٹیوز لیے گئے؟ دیکھیے، آج کل کا دور وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا انٹر ڈیپینڈنس، وہ دور ہے کہ ہم سب کچھ خود نہیں کر سکتے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے. تو نیشنل لیول پہ ایک لمبی فہرست ہے جو ہم نے کولیبریشن کی. اسی طرح انٹرنیشنل، اور اسی زمانے میں ہم نے یہ آفس سیٹ اپ کیا تھا انٹرنیشنل کوآپریشن اور ایکسچینج کا. اور انٹرنیشنلی بھی بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے وہ ہوئے تھے، معاہدے ہوئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کولیبریٹو موڈ میں ہمیں کام کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں جو ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں وہ سکھائیں، بہت ساری چیزیں جو ہم دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں ہم سیکھیں. سر سی پیک کے بھی آپ نے اس میں دور میں تھا، تو وہ بھی آپ نے؟ جی ہاں، سی پیک کا ایک بہت بڑا ایک وہ تھا، امپیکٹ تھا. اور اس کا ایک ایکیڈیمک رسپانس کیا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے ہم نے وہ انیشیٹو لیے. سر آج کل اوور آل دیکھا جائے تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے کہ ہائر ایجوکیشن بہت زیادہ ہم اس پر انیشیٹو بھی لے رہے ہیں، اور ہمیں چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو چیلنجز کئی سطح پہ ہیں. پہلا جو چیلنج ہے وہ ایکسیس کا ہے، کہ ہمارے اس وقت 22.5 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ دا اسکول ہیں. 42% جو بچے ہیں وہ 8ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر جو بچ جاتے ہیں ان کی کوالٹی جو ہے اس پہ ایک کوشچن مارک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری لیول پہ زیادہ ہمیں وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہ وہ بنیاد ہے جو اوپر تک آتی ہے. تو ہائر ایجوکیشن میں جو ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ ریلیونس کا چیلنج ہے، کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں کیا معاشرے میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی بہت سارے پی ایچ ڈی لوگ وہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی. بالکل. تو یہی وہ چیلنج ہے 21ویں صدی کا، کہ بہت سارے ایسے جاب جو ہیں وہ ناپید ہو جائیں گے، نئے جابس ابھریں گے. کچھ سکلز بالکل ناپید ہو جائیں، کچھ نئی سکلز ابھریں گی. اور اس کی امپلیکیشنز یونیورسٹیز کے لیے یہ ہیں کہ تیزی سے وہ اپنے نصاب کو اپ ڈیٹ کریں، اسکل وائز، اسکل اورینٹڈ کریں. اسکل اورینٹڈ بھی کریں. جو صدی ہے وہ آپ کی اسکل اورینٹڈ ہے. جی ہاں، اسکل اورینٹڈ بھی کریں. اور پھر ایسا ہے کہ اس میں ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ امرتا سین کے وہ ہے کیپیبلٹی اپروچ،
کہ ان کو اس طرح بنائیں کہ وہ جو ایک لائف سکلز ہیں ان کے پاس ہوں، جب وہ ایرینا میں جائیں تو وہ بالکل اجنبی اپنے آپ کو محسوس نہ کریں. دے شوڈ بی ریڈی ٹو ٹیک اپ دیٹ چیلنج. نو ڈاؤٹ. دیکھیں آج بھی ہمارا جو پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ جب ڈگری مکمل کر کے آتا ہے اس کے ریلیونس تو کہیں ہے ہی نہیں، اور وہ اس کی اپنے لیے بہت سے مسائل اسے پیش ہوتے ہیں. گفتگو کو سمیٹتے ہیں سر. آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ٹائم کا بالکل اندازہ نہیں ہوا، اور ہم تین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں چلتے پھرتے ایز اے وائس چانسلر، ایز این ایڈمنسٹریٹر اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ایز اے ویری ہمبل کائنڈ فرینڈ بھی دیکھا. آپ ارسپیکٹیو آف کسی فیکلٹی ممبر سے مل رہے ہیں، کسی اسٹاف سے مل رہے ہیں، بلا جھجک ہر بندہ آپ کے پاس آ سکتا تھا، بات کر سکتا تھا، اپنی پریشانی بھی شیئر کر سکتا تھا موسٹ آف دا ٹائم، جو کہ نارملی وائس چانسلر کا آفس ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ذرا گھبراتے ہیں اپروچ کرتے ہوئے. اگر ہم آخری سوالوں کی طرف جائیں تو اس میں سے ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ جواب دینا چاہیں. جب آپ ریکال کرتے ہیں اس ٹائم کو، 2014 سے 2018 تک کا ٹائم، کوئی ایسی میموری جو آج بھی آپ چیرش کرتے ہو اس دور کی، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی مشکل سوال ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ جب میں یہاں آ رہا تھا، لاہور سے یہاں آ رہا تھا پہلا دن، تو میں سوچ رہا تھا کہ میرا آخری دن کس طرح کا ہوگا، کیونکہ وہ آخری دن جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک ڈیسائسو ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے تو پھر نہ کوئی آپ کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو اور یہ سوال ہر روز میں اپنے آپ سے کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ میرا آخری دن اوپن یونیورسٹی میں کیسا ہوگا. اور مجھے یاد نہیں کہ 4 سالوں میں میں نے کبھی کوئی چھٹی کی ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا. اور میرا خیال ہے باہر بھی میں 2 دفعہ گیا، اور پھر میں جو باہر کے وزٹ ہیں وہ میں کسی اور کو بھیج دیتا، کوئی ڈین چلے گئے. اور میں صبح جب آتا تھا یہاں پہ 8 بجے اور 9 بجے تک میں اپنا میل چیک کر کے پھر میں گھومتا پھرتا تھا، کسی کے پاس چلا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں ہر ایک کو پرسنلی جانتا تھا، چاہے فیکلٹی ممبر ہو، چاہے مالی ہو، چاہے ڈرائیور ہو. تو مجھے سب کی اسٹرینتھ کا پتہ تھا. جو لیڈرشپ کی ڈاکٹر کشور نے بات کی، اس کا بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ یعنی مجھے پتا تھا آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں، ہر ایک انڈیویجول کا. یعنی کوئی مجھے گائیڈ نہیں کر سکتا تھا یا مس گائیڈ نہیں کر سکتا تھا. تو اور رات گئے جب میں گھر جاتا تھا تو گھر والے مجھ سے پوچھتے تھے کہ باقی لوگ بھی تو جاب کرتے ہیں، تو کیوں آپ اس طرح پورا دن ہو جاتا ہے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو اب میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. بہرحال تو مجھے پھر یاد ہے مجھے آخری روز کہ وہ میرے لیے ایک بڑا ایکسپیرینس تھا. اور کیونکہ میں خود بھی اس یونیورسٹی میں رہا ہوں، کئی وائس چانسلر کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بہت سارے مناظر میرے ذہن میں ابھی تک ہیں. لیکن جس ایک محبت کا، جس ایک والہانہ محبت کا میں نے مظاہرہ دیکھا آخری روز، وہ میرا خیال ہے کہ میری زندگی کا ایک بڑی ایک میموری ہے، اور میرے لیے ایک ری افرمیشن ہے کہ اس بات پہ یقین کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ایک محبت سے، انسپریشن سے بھی کی جا سکتی ہے. لیڈرشپ رسپیکٹ کر کے بھی کی جا سکتی ہے دوسروں کی، لیڈرشپ ٹرسٹ کر کے بھی کی جا سکتی ہے. اور لیڈرشپ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا نام بالکل نہیں ہے. لیڈرشپ انسپائر کرنے کا نام ہے، اور لیڈرشپ موٹیویٹ کرنے کا نام ہے، اور لیڈرشپ بعض دفعہ درگزر کرنے کا نام ہے. اور یہی چیز ہے کہ جب میں جا رہا تھا تو جس طرح فیکلٹی سے لے کر مالی اور ڈرائیورس جس طرح وہ ایک، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سوال مجھ سے پوچھتے تھے میرے گھر والے کہ کیوں آپ کرتے ہیں، تو اس روز مجھے جواب ملا کہ آئی تھنک دس از دا ریوارڈ، کہ آپ اگر دوسروں کی رسپیکٹ کریں گے اور دوسروں کو ٹرسٹ دیں گے
تو یو ول گیٹ بیک دیٹ رسپیکٹ. بالکل ایسے ہی ہے. سر 2023 میں ہماری یونیورسٹی نے اپنا 50 سالہ سنگ میل عبور کر لیا. یونیورسٹی پورے 50 سال کی ہوگی. تو اس موقع پر آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہمارے لیے بھی, فیکلٹی کے لیے بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایک بڑا سنگ میل ہے, اور یہ یونیورسٹی جو ہے یہ ایک طرح کا, جیسا میں نے بتایا, ایشیا میں پہلی یونیورسٹی تھی, اور اس کے ماڈل پہ پھر بہت ساری یونیورسٹیاں بعد میں بنی. تو یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم اس یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں بطور فیکلٹی ممبر یا بطور اسٹوڈنٹ. وی شوڈ بی پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہم اوپن یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. اوپن یونیورسٹی کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ یہ کسی ایک شہر, کسی ایک صوبے تک محدود نہیں ہے. یہ چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, تو یہ ایک طرح کا ایک نیشنل انٹیگریٹی کا سمبل بھی ہے. یہ تعلیمی ادارہ بھی ہے, اور یہ ایک تعلیمی تحریک بھی ہے. اور اس میں چھوٹے بچے, بوڑھے, عورتیں, کوئی عمر کی قید نہیں ہے. تو یہ ایک بہاؤ ہے, ایک تحریک ہے, اور ہم اس تحریک میں جس حیثیت میں بھی شامل ہیں, ہمیں اپنے آپ پہ بڑا وہ ایک ہونا چاہیے, فخر ہونا چاہیے. اوپن یونیورسٹی, جیسا میں نے بتایا کہ یہ پاکستان کا جو لٹریسی کا چیلنج ہے اس کے میں ایک بہت بڑا رول اس کا پلے کر رہی ہے. اور آئندہ جو آنے والا زمانہ ہے اس میں ایک ری پوزیشننگ کرنی ہوگی ہماری یونیورسٹی کو, کہ یہ آنے والا زمانہ جو ہے یہ اے آئی کا زمانہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, جس میں ایک آلریڈی سفر شروع کر دیا آپ نے ڈیجیٹل وہ ٹرانسفارمیشن کا, اور اسی میں ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. اور اس میں ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فوکس کرنا ہوگا, کوالٹی پہ فوکس کرنا ہوگا, اور ریلیونس پہ فوکس کرنا ہوگا. سر, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری باتیں ایک دفعہ پھر ہم نے ریلیو کر لی. سنس ہم تو آپ کے دور میں یہاں پر کام کرتے تھے ایز اے فیکلٹی ممبر, اس وقت بھی ہم اسی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, اور وہ موٹیویشن جو آپ نے ہمارے اندر پیدا کی تھی, آج تک ہم اس موٹیویشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں. آپ میرے ساتھ موجود ڈاکٹر کشور اور سعدیہ عزیز, آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام کو ممکن بنانے میں آپ کا ساتھ میرے ساتھ تھا. تھینک یو. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے 50 سال پورے کر چکی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, یہ وہ ویژن ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو اگلے 50 سال, اگلے 100 سال کے لیے درکار ہے. اس وقت نئی صدی کے نئے تقاضے ہیں, نئے چیلنجز ہیں, اور موجودہ لیڈرشپ یقیناً ان سے بہت آگاہ ہے, اور فیکلٹی میں وہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ ان ٹارگٹس کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتی ہے بلکہ اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتی ہے. ہمارے طلباء ہمارا فخر ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس وقت انٹرنیشنلی ان 70 اوپن یونیورسٹیز میں سے ایک لیڈنگ یونیورسٹی ہے جو تعلیم آپ کی دہلیز پر پہنچانے کے ساتھ ساتھ تعلیم سب کے لیے کے مشن کو آگے لے کر چل رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.